بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ مسئلہ طلاق کے متعلقہ ہے۔ طلاق اگرچہ شریعت کے وہ امور جنہیں جائز قرار دیا گیا لیکن ناپسندیدہ ترین امور میں سے ایک چیز جو ہے وہ طلاق ہے، کیونکہ طلاق کے ذریعے سے دو خاندان، دو فرد وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد دو لوگوں کا اکٹھا رہنا ان کے مزاج کی وجہ سے ممکن نہیں ہوتا، تو شریعت مطہرہ نے اس عقد نکاح سے نکلنے کے لیے ایک جوازی صورت باقی رکھی جس کو طلاق کہا جاتا ہے۔ عقد نکاح سے فارغ ہونے کا نام ہی در حقیقت جو ہے وہ طلاق ہے۔ اب یہ ایک انسانی زندگی کی ایک ضرورت ہے، لیکن عمومی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر ان مسائل سے آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ مسائل کا دوچار ہوتے ہیں اور بعد کے اندر وہ منتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور کئی ایسی جگہوں پر وہ جا کر فتووں کی تلاش میں ہوتے ہیں جہاں ان سے کچھ پیسے لے لیے جائیں اور ان کا مسئلہ حل کر دیا جائے۔ لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ ہمیں پہلے ان مسائل کی آگاہی ہو۔ اگر خدا نخواستہ زندگی کے اندر کبھی طلاق کی ضرورت پیش آ ہی جائے تو کم از کم بندے کو ان مسائل سے آگاہی ہو۔ طلاق دینے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ اس کو طلاق احسن کہا گیا ہے۔ سب سے عمدہ طریقہ طلاق دینے کا وہ یہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک ایسا طہر پاکیزگی کہ وہ دن جن کے اندر عورت کے ساتھ قربت نہ کی ہو، مجامت نہ کی ہو، ان کے اندر ایک طلاق دے کر عورت کو چھوڑ دیا جائے، اس کے بعد اسے اپنی عدت گزارنے دی جائے اور وہ اپنی عدت گزار کر جدھر جانا چاہے، نکاح کرنا چاہے وہ جا کر اپنا نکاح کر لے، صرف یعنی ایک طلاق دے کر ہی چھوڑ دینا۔ اس کو آسن اس لیے کہتے ہیں کہ زندگی کے اندر اگر کبھی بھی وہ واپسی کے لیے ان کا ارادہ بن جائے تو ان کے لیے واپسی کا راستہ موجود رہتا ہے۔ دوسری ہے اس کو طلاق حسن یا طلاق سنہ بھی کہا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ 3 طہروں کے اندر 3 طلاقیں دینا، ہر طہر کے اندر ایک طلاق دینا، دوسرا طہر آئے تو دوسری طلاق دینا، اور تیسرا طہر آئے تو اس کے بعد تیسری طلاق دینا۔ اس کے اندر بھی چونکہ سوچنے کا، واپسی کا، رجوع کا ایک موقع موجود ہوتا ہے، 3 مہینے کا ایک مسلسل عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے بندہ سوچ و بچار کر سکتا ہے، لہٰذا یہ دوسرا طریقہ، اس کو طلاق حسن کہا گیا۔ تیسرا طریقہ جو ہمارے ہاں عمومی طور پر مروج ہوتا ہے اور جس کے مطابق دی جاتی ہے اس کو طلاق بدعی کہا گیا ہے، یعنی ناپسندیدہ ترین طریقہ جو ہے طلاق دینے کا وہ یہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک طہر کے اندر 3 طلاقیں دے دی جائیں، یا ایک ہی وقت کے اندر، جیسے عموماً ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ میں تجھ کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، یا میں تجھ کو 3 طلاقیں دیتا ہوں، یعنی ایک جملے کے ساتھ 3 طلاقیں دے دینا، یا ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دینا، یا ایک طہر کے اندر 3 طلاقیں دے دینا، یہ طلاق دینے کا سب سے قبیح ترین طریقہ ہے۔ اگرچہ اس سے تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، جب بھی کسی نے 3 طلاقیں دے دیں تو 3 طلاقیں جو ہیں وہ اس کے بعد واقع ہو جاتی ہیں، اس کے بعد شرعی طور پر اس کے لیے واپسی کی کوئی گنجائش موجود نہیں رہتی۔ طلاق حسن کی صورت میں، یعنی جب ایک طلاق دی ہو تو اس صورت میں عدت کے اندر بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے، اور عدت کے بعد جو ہے وہ نکاح کے ساتھ، سمپل نکاح کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے، حلالے کی ضرورت نہیں۔ اور جب 3 طلاقیں دی ہوں تو اس کے اندر تو وہ رجوع کر سکتا ہے، لیکن 3 طلاقیں اگر دے دی ہیں، پوری 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو اس کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ کے شرعی حکم کے تحت ان کے لیے واپسی کی گنجائش نہیں ہوتی جب تک وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ تو یہ مسائل ہمارے لیے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ علت و حرمت کا متعلقہ مسئلہ